نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ یہ ایک شخص ہے مسلسل مولوی طارق جمیل کی حمایت میں ویڈیو بناتا ہے، اس کا بہت بڑا حامی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی مولوی سعد کے بارے میں اس کی بھی حمایت کرتا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے یہ مولوی طارق جمیل صاحب کے پاس چلے گئے، اس سے پوچھا کہ مولوی سعد یہ کیسا آدمی ہے؟ تو مولوی طارق جمیل نے بہت ساری باتیں کہی ہوں گی، لیکن وہ صرف ایک ہی جملہ کہ اس کے بارے میں بدگمان نہ ہو، بس یہی بات جو ہے نا وہ اس نے شیئر کی ہے۔ باقی مولوی طارق جمیل نے مولوی سعد کے بارے میں کیا کہا اور باقی ساری باتیں اس نے چھپا دی ہیں، ہڑپ کی ہیں کہ مولوی سعد کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ پھر اس شخص نے مزید اس کی وضاحت کی کہ ہم مولوی سعد کو صحیح سمجھتے ہیں، وہ بڑے ہیں، بڑے عالم ہیں اور بڑوں کو بڑے جانتے ہیں، ہم ان کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ اس نے ایک مثال دی حضرت مولانا محمد الیاس نور اللہ مرکزہ کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، آپ اس کے بارے میں بدگمان نہ ہو جائیں، یہ گمان نہ کریں کہ وہ سنت کے خلاف پانی پی رہا ہے، کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، بلکہ اچھا گمان کریں کہ وہ آب زمزم پی رہا ہے۔ یعنی مولوی سعد کے بارے میں اس نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں، ہم جو ہے نا اس کو اچھا سمجھیں، اس کے بارے میں ہم صحیح گمان کریں۔ تو میری درخواست ہے اس بھائی سے، وہ ایک بات نہیں ہے، 2 بات نہیں ہے، وہ ڈھکی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں، لاکھوں مجمع کے سامنے اس نے وہ باتیں کہی ہیں، اور صرف ایک عالم نے ان کی گرفت نہیں کی ہے۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند نے فتوے جاری کیے اور اس کو سمجھا بھی، جماعت بھی بھیج دی، وفد بھی بھیج دیا، اس کو سمجھایا، تو اس کے باوجود اس نے رجوع نہیں کیا، توبہ نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ فتوے جاری ہوئے، ساؤتھ افریقہ کے تمام مدارس نے اس کے خلاف فتوے جاری کیے، آسام کے مفتیوں نے فتوے جاری کیے، اور اسی طرح کشمیر کے مفتی نذیر صاحب کے جو نا سرفرستی میں جتنے بھی علماء ہیں، مفتیان ہیں، مدارس ہیں، انہوں نے فتوے جاری کیے، اور پوری دنیا کے علماء نے جو نا ان کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا۔ اسی طرح حضرت مفتی تقی عثمانی نے بھی اس کی گرفت کی اس کے سامنے کہ کچھ باتیں آپ کی غلط ہیں۔ جب کوئی آپ کی اصلاح کرے گا تو آپ اس کو اپنا محسن مانیں، اب اس کو غلط نہ سمجھے، اس کے سامنے بتا دیا۔ تو میرے بھائی ایک بات نہیں ہے، سینکڑوں باتیں ہیں جو لاکھوں کے مجمع میں، اور اس نے جو نا یہ بدگمانی کی بات نہیں ہے، تو وہ باتیں ابھی ریکارڈ ہیں، ویڈیو موجود ہیں، آڈیو موجود ہیں۔ وہ قرآن کی تحریف کر رہا ہے میرے بھائی، وہ حدیثوں کی تحریف کر رہا ہے میرے بھائی، وہ انبیاء کی گستاخی کر رہا ہے، صحابہ کرام کی بے ادبی کر رہا ہے۔ تو آپ اس کی ویڈیو سنیں، اس کی آڈیو سنیں، اس کی آواز سنیں، وہ فتوے پڑھیں، وہ کتابیں پڑھیں، سینکڑوں کتابیں چھپ گئی ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ اچھا آدمی ہے جو قرآن کی تحریف کرے، حدیث کی تحریف کرے، پھر اس کو بتا بھی دیا جائے کہ یہ ساری باتیں تیری غلط ہیں، اور پھر بھی اس پر ڈٹا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں صحیح گمان کریں کہ یہ صحیح آدمی ہے۔ ہم اس مسئلے کو چھیڑنا نہیں چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن یہ حل ہونے والے نہیں ہیں۔ بڑے بڑے علماء سے ہم نے پوچھا ہے، بڑوں سے پوچھا ہے، آیا یہ رجوع کر سکتا ہے، یہ واپس آ سکتا ہے؟ تو بڑوں نے بتایا، علماء نے بتایا کہ یہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔
تو اس لیے ہم اس کی باتیں جو ہے نا لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے نا اس کی گمراہی سے بچ جائیں. ہاں یہ ایک گمراہی کی باتیں کر رہا ہے, یہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے, یہ فرقہ ضالہ جو ہے نا ایک بن رہا ہے. ہم اس لیے یہ باتوں کو بیان کرتے ہیں, وضاحت کرتے ہیں کہ یہ امت اس گمراہی سے بچ جائے. اگر ہم اس کی باتیں ظاہر نہیں کریں گے تو امت کا بہت بڑا طبقہ جو ہے فرقہ ضالہ بن جائے گا. یہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں لکھا ہوا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اب اس کے لیے کوئی واپسی نہیں ہے, اس کی جڑیں مضبوط ہو گئی ہیں. اور حاجی عبدالوہاب صاحب نے بھی اس کے بارے میں بتایا. اب آپ اس کے بارے میں بھی آپ بتا دیں کہ وہ بھی بدگمان نہ ہو جائے. اس کے استاد مولانا یعقوب صاحب, مولانا ابراہیم دیولا صاحب بڑے بڑے اکابر ہیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا بھی, آخر میں بتا دیا کہ جو نا یہ محروم ہے, بلکہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا پورا خاندان اس کام سے محروم ہو جائے گا. اس کی باتیں ایسی ہیں. تو جو انبیاء کی گستاخی کرے, صحابہ کرام کی بے ادبی کرے, قرآن حدیث کی تحریف کرے, ایک بات نہیں سینکڑوں باتیں ہیں میرے بھائی. وہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں, یوٹیوب بھرا ہوا ہے, سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے, کتابیں بھری ہوئی ہیں. تو لہٰذا اس کی حمایت نہ کریں, بلکہ اس کی جتنی باتیں ہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کریں تاکہ لوگ اس کی گمراہی سے بچ جائیں, اس جماعت میں شامل نہ ہو جائیں, سارے لوگوں کو پتہ چل جائے. تو آپ کو اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. تو یہ باتیں بدگمانی میں نہیں آتی ہیں. پہلے اس کی آپ تحقیق کریں گے, یہ بدگمانی ہے. تو جتنے بھی ابھی مسائل چل رہے ہیں مدارس میں, اس کے بارے میں فتوے جاری ہو رہے ہیں, تو آپ یہ کہیں بھی ان مسائل میں فتوے جاری نہ کریں, بس گمان سے ہی کریں, گمان سے ہی کریں. تو میرے بھائی ہر بات کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس میں گمان سے ہی کریں, اس کے بتانا پڑے گا. یہ کتابیں بھری ہوئی ہیں. تو مودودی کے بارے میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی, تو اس کو بارے میں بتا دیں. آپ کے بارے میں کتاب نہ لکھیں, آپ اس کے بارے میں اپنا گمان سے ہی کریں. سینکڑوں کتابیں ہیں, سینکڑوں فتوے ہیں. میرے بھائی یہ بات ہر جگہ نہیں چلتی ہے. اب اس کی حمایت نہ کریں, اس کی باتیں لوگوں کو بتا دیں اگر حق گو ہیں آپ, تاکہ لوگ اس کے گمراہی سے جو ہے نا بچ جائیں. اور دوسری بات, آپ مولوی طارق جمیل کو پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیسا آدمی ہے. مولوی طارق جمیل کو تو سلمان ندوی کے بارے میں پوچھیں, اس کو بھی صحیح کہتے ہیں. آپ جو ہے نا وہ جیل میں جو ہے صحابہ کرام کا گستاخ, اس کے بارے میں پوچھیں, اس کو بھی صحیح کہتا. مولوی طارق جمیل جو ہے نا وہ تو شیعوں کو بھی صحیح کہتا ہے. تو وہ تو ہر کسی کو صحیح کہتا ہے, جو خود صحیح نہیں ہے تو ہر کسی کو صحیح کہتا ہے. اب سلمان ندوی تو مولوی سعد کو بھی صحیح کہتا ہے, باقی سارے غلط ہیں لیکن مولوی سعد صحیح ہے. اب مولوی طارق جمیل صاحب کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. مولوی طارق جمیل ہے, مولوی سعد ہے, سلمان ندوی ایک کشتی میں سوار ہیں. ہاں ہم اس کے لیے دعا کریں گے, ہم دعا کریں گے اللہ ان کو ہدایت دے, رجوع کریں, توبہ کریں, سیدھے راستے پہ دوبارہ وہ آ جائیں. لیکن ابھی یہ ان تینوں کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ان کی باتیں لوگوں کو بتا دیں تاکہ لوگ جو ہے نا ان سے بچیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.